جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ون پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنی ہے اور وہ ہے عمران خان کی سیکیورٹی اور ان کی جان کو جو ہے وہ خطرات۔ تو اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان پہ پابندی لگا دی ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے کہ ان سے کوئی بھی جو ہے وہ ملاقات اڈیالہ جیل میں نہیں کر سکتا، چاہے وہ ان کی قانونی ٹیم میں سے ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو قریبی، چاہے کوئی ان کی پارٹی لیڈر ہو، حتیٰ کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے ملنے پہ بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، اس سے کیا وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پہ پابندی لگا دی ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے، مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی عمران خان پہ 2 ہفتوں کے لیے کہ 2 ہفتوں تک کوئی بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکے گا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ کا انہوں نے نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جاری کر دی ہے۔ اب اس پابندی میں یہ یعنی کمپلیٹ پابندی ہے، کمپلیٹ بین ہے، یعنی ان میں کوئی چاہے ان کا قریبی عزیز رشتہ دار، کوئی وکلا ٹیم میں سے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر، یا ایون جیسے میں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے۔ اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ بھی آگاہ کر دیا ہے کہ آپ فی الحال جو ہے نا وہ اپنی ملاقات کو جو ہے وہ روک کے رکھیں۔ ہم نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے عمران خان سے کسی کو بھی ملنے سے جو ہے وہ منع کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ موو ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ہی یہ دعویٰ کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ جناب سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک جوائنٹ جو ہے وہ کارروائی کی ہے، ایک مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں ہم نے کو 2-3 دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے ہیں جو افغانستان سے آئے تھے اور وہ حملہ کرنے جا رہے تھے اڈیالہ جیل پہ جہاں پہ عمران خان قید ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ تھا اسلام آباد پولیس کی طرف سے، حالانکہ ایسا کوئی دعویٰ سی ٹی ڈی کی طرف سے نہیں کیا گیا، کیونکہ بہت سے صحافی جو کرائم کی بیٹ کو کور کرتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں، انہوں نے بتایا ہے کہ سی ٹی ڈی کی طرف سے ایسی کوئی کمیونیکیشن نہیں کی گئی ان سے، وگرنہ عام طور پہ سی ٹی ڈی بھی جو ہے وہ بتا دیتی ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی پیغام رسانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں، لیکن اس کارروائی کے حوالے سے وہ بھی مکمل خاموش ہیں سی ٹی ڈی کہ ہم نے کوئی ایسا جوائنٹ جو ہے وہ ریڈ کیا ہے کہ نہیں کیا اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کے۔ تو وہ پہلے دن سے ہی ظاہر ہے وہ ڈرامہ لگ رہا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سٹیج کیا گیا ہے اور اس سے کوئی گریٹر اچیو کرنا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کے۔ کیونکہ دیکھیں وہ ٹیررسٹ جناب کہا گیا افغانستان سے آئے ہیں، افغانستان سے جناب اتنا وہ ٹریول کرتے کرتے پنڈی گیرزن ٹاؤن ہے وہاں تک آگے، کہیں پہ روک ٹوک نہیں ہوئی، لیکن اچانک جناب عین حملے سے پہلے انہوں نے پکڑ لیا، اسلحہ بھی برآمد کیا، نقشے بھی برآمد کیے۔ تو اسی وقت سے بہت سے لوگوں کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ یا آسان نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے، جو یعنی یا جس طرح سے وہ پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ تو آج اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے جب پابندی لگی 2 ہفتوں کے لیے، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ پابندی شاید اس لیے ہے کہ جناب سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے 2 ہفتوں بعد، یعنی مارچ اپریل کے شروع میں، تو شاید اس وجہ سے ہے تاکہ وہ سینٹ کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فائنلائز نہ خان صاحب کر سکیں، یا سینٹ الیکشن کے حوالے سے اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کو فائنلائز نہ کر پائیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ اتنا سادہ ہے اور آسان ہے کہ صرف سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب پہ پابندی لگائی ہے ملاقاتوں پہ، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے اور اس میں کچھ سچائی ہے۔ اس کا مقصد اور اس کا آبجیکٹو کچھ بڑا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے 8 فروری کو جب الیکشن ہوا اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا، وہ اوپن بیلٹ پہ الیکشن تھا، جنرل الیکشن جو تھا، اس کو کتنی ڈٹائی کے ساتھ دن دہاڑے ڈاکہ مار کے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، چوری کیا گیا ہے، اور اس پہ لوگ گھبرائے نہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دن دہاڑے اتنی بڑی گیم ڈالی، تو اوپن بیلٹ کو انہوں نے مینج کر لیا۔ یہ تو سیکرٹ بیلٹ پہ ہونا ہے سینٹ الیکشن، تو یہ مینج کرنا کون سا مشکل کام ہے ان کے لیے۔ محسوس جو نشستیں تھیں پی ٹی آئی کے حصے میں آنی تھی، چاہے وہ ویمن کوٹے کی تھی یا مائنارٹیز کوٹے کی، وہ بھی وہ ہڑپ کر کے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا حصہ، تو انہوں نے کیسے جو ہے وہ ان کے لیے کون سا اتنا بڑا ٹاسک تھا یہ سیکرٹ بیلٹ جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس کو مینج کرنا۔ تو یہ مجھے نہیں لگتا دور دور تک کہ صرف سینٹ الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، اس کا اغراض و مقاصد کچھ بڑے ہو سکتے ہیں۔
اور میں اگر ان کا انالیسس کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں اس سے پہلے بھی بڑی انہونی چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے بھی سابق وزرائے اعظم کے ساتھ یا ایون ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء اللہ کے ساتھ بہت کچھ ہوا اس ملک میں، جس کے آج تک حقائق جو ہیں وہ اس قوم کے سامنے نہیں آئے. کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کو جب قتل کیا گیا تو ان کو گولی جس نے ماری اس کو بھی وہیں پہ اسپاٹ پہ گولی مار دی گئی، جس سے کیا ہوا کہ وہ جو قاتل تھا اگر وہ زندہ ظاہر پکڑا جاتا، جو کہ پکڑا جا سکتا تھا، لیکن اس کو زندہ نہیں پکڑا بلکہ دوسرے سیکیورٹی والے نے اسے گولی مار دی اور وہی مر گیا، جس سے جو تفتیش وغیرہ یا جس کی منصوبہ بندی تھی یا پلاننگ تھی اس تک پہنچنا ظاہر ہے محال ہو گیا. شاید مقصد بھی نہیں تھا کہ اس تک پہنچا جائے. اسی لیے سابق پہلے ہمارے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، اس کے قاتلوں کا ہمیں نہیں پتا آج تک کہ کون مار گیا اس کو اور کس کی وہ منصوبہ بندی تھی. اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو وہ بھی بہت سے لوگوں کے مطابق گریٹر پلان کا حصہ تھا. تو ان کی جو عدالتی قتل تھا اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آج تک پبلک میں نہیں آ سکی کہ کون چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہٹایا جائے منظر سے اور ان کو جو ہے وہ کسی گریٹر ڈیزائن کو فلفل کرنے کے لیے، حالانکہ بہت سے عالمی طاقتوں نے ریکویسٹ بھی کی جنرل ضیاء اللہ کو کہ ان کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو ہمیں دے دیں، ہم ان کو مہمان بنا کے رکھ لیں گے اور ان کو پھانسی جو ہے وہ نہ دیں، لیکن اس کے باوجود پھانسی دی گئی. تو اس کے بھی منصوبہ بندی یا کیا گریٹر ڈیزائن تھا اس حوالے سے بھی چیزیں کبھی سامنے نہیں آئیں. اور پھر وہی ضیاء الحق جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا وہ خود ایک طیارے حادثے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اب جب وہ طیارے حادثے میں مارے گئے ان کے ساتھ بہت سے سینئر ملٹری کے افسران بھی مارے گئے اسی طیارے حادثے میں، اور پھر اس وقت کے امریکی سفیر جو تھے وہ بھی اسی طیارے حادثے میں مارے گئے. تو اس اتنے بڑے حادثے کی جو تفصیلات ہیں، جو تحقیقات ہیں، وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی کہ اس کے پیچھے کون تھا، کون ملوث تھا. ان کی تفصیلات آج تک جو ہے وہ قوم کو نہیں پتا. اسی طرح جب بینظیر بھٹو صاحبہ 2007 میں شہید ہوئیں لیاقت باغ میں، تو حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میرے قتل میں جو ہے وہ اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جو تھے جنرل پرویز مشرف، ان کا جو ہے وہ ہاتھ ہو سکتا ہے. تو کبھی تفتیش نہیں ہوئی، کبھی چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور صرف ٹی ٹی پی کے پہ جو ہے وہ ساری ذمہ داری ڈال کے تو کیس کلوز کر دیا. جو اصل منصوبہ ساز تھے یا وہ لوگ جو بینظیر صاحبہ کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے اقتدار میں، ان کے حوالے سے تو کوئی تفتیش ہی نہیں ہوئی، کبھی سامنے نہیں چیزیں آئیں کہ کیا بینظیر صاحبہ کے اس دعوے میں جس میں وہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے دعویٰ کر رہی تھی ان میں کیا اس کو سچائی تھی یا نہیں تھی. کبھی چیزیں سامنے آج تک نہیں آئیں. اسی طرح اب ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں بند ہے اور اس کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی. تو اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ بھی کسی نئی اسی طرح کی آفت کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑے، یا وہ بھی کسی ایسے خدا نخواستہ حادثے کا جو ہے وہ شکار نہ ہو. اس حوالے سے خدشات جو ہیں وہ دن بدن جو ہیں وہ یقینی طور پہ بڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. ایون جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے قریب لوگ ہیں وہ بھی اس پہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو کیونکہ یہودیوں کا ایسٹ ہے، وہ یہودی لابی کا بندہ ہے عمران خان، ان کا وہ اثاثہ ہے، تو جناب اثاثے کو انہوں نے اب یوٹیلائز کر لیا ہے، اب اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. تو اس کو جناب جب یہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا جائے گا کہ دیکھیں جی عمران خان کو تو جو ہے وہ انہوں نے کچھ کیا. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس بات کا جو ہے اس بات پہ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو واقعی جو ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کے خطرات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے رحم فرمائے اور اللہ اس ملک کی حالت پہ جو ہے وہ رحم فرمائے، کیونکہ صرف عمران خان صاحب کا منظر سے ہٹ جانا کیا ملک کے مفاد میں ہے، یا کیا ملک اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ملک کے حالات سارے قابو میں آ جائیں گے، کیا جو نوجوان ہیں وہ بولنا چھوڑ دیں گے، اپنا حق مانگنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اس ملک میں قانون
کی عملداری کی بات جو ہے وہ چھوڑ دیں گے کرنا؟ کیا اس ملک میں ووٹ کو عزت جو ہے دینے کی بات اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا اس ملک میں میرٹ کی بات کرنے سے کیا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ زور زبردستی آپ نے کر کے دیکھ لی پی ٹی آئی کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، اس الیکشن سے پہلے کوئی خاطر خواہ نتائج آپ کو نہیں ملے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے شاید نوجوان جو ہیں وہ چپ کر جائیں گے یا نوجوان جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. بلکہ آپ کو اپنے گیون مینڈیٹ میں جانا پڑے گا اور لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، تاکہ ملک اس انداز سے آگے چلے جس انداز سے لوگ چاہتے ہیں. اسی کا نام جمہوریت ہے. اگر آپ جمہوریت نہیں چاہتے تو ویسے ہی مارشل لا لگا دیں. مارشل لا پلس تو آپ نے لگایا ہی ہوا ہے ویسے تو، لیکن آپ ڈائریکٹ آ جائیں، پھر آپ فارغ کرائیں ان پارٹی شارٹیوں کو بھی. ان الیکشن پہ بھی اربوں روپیہ جو ہے وہ اس قوم کا خرچ ہوتا ہے. اگر سارا کچھ آپ نے ہی چلانا ہے، آپ نے ہی طے کرنا ہے، تو ان کو فارغ کرائیں پھر، تاکہ وہ قوم کے پیسے بچیں. آپ خود براہ راست آ کے ذمہ داری لیں ہر چیز کی، تاکہ پھر کھل کے جو ہے وہ آپ کے حوالے سے بات بھی ہو. تو یہ تو معاملہ جو ہے وہ آپ کو ہم نے جیسے شیئر کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ دوسری طرف جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان پہ جو ہے وہ نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک گئی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس پہ نوٹس لیا ہے. ان کے حوالے سے جو ایک درخواست سبمٹ ہوئی تھی کہ جناب ان کو نااہل کیا جائے، انہوں نے کوئی اثاثے شاید چھپائے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے درخواست جو ہے وہ قابل سماعت قرار دے کر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ نوٹس بھی اس حوالے سے جاری کر دیا کہ وہ بھی اس پہ اپنا جواب جمع کروائیں. تو یہ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ شاید جو گنڈا پور ہیں، کیونکہ جب ان کو نامنیٹ کیا گیا عمران خان کی طرف سے، تو یہ بات ملٹری کے قریبی لوگوں کی طرف سے یہ میڈیا پہ کی گئی کہ یہ ڈائریکٹ لڑائی ہے بنیادی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی، کہ گنڈا پور جیسے بندوں کو انہوں نے وزیر اعلیٰ لگا دیا ہے، نامنیٹ کر دیا ہے. تو اس سے کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طرح کا ریلیف یا ان کو جو ہے وہ کسی طرح کی ڈھیل نہیں اب دے گی پی ٹی آئی کو. تو شاید یہ اسی کے حوالے سے ایک ان کی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ نہل کروا کے ان کو گھر بھیجا جائے. عمران خان پہ جو ہے وہ بہت سے کیسز چل رہے ہیں، جن میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، اور یہ جو پابندی ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور ان کے سنگل بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا ہے. لیکن گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کر دیا اس سنگل بینچ کے فیصلے کو، اور کل کے لیے سماعت جو ہے وہ 2 رکنی بینچ کے سامنے یہ مقرر کر دی گئی ہے، جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جو ہیں.